أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس وقت سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا نام العصر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے والعصر اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے، ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 103ویں صورت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں العصر لکھا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے 103۔ تو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت 103ویں صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 27ویں صورت ہے۔ یہ 26 صورتیں اس سے قبل نازل ہو چکی تھی اور 87 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 3 آیات ہیں، 14 کلمات ہیں، 74 یا 70 حروف اس کے اندر بیان کیے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ ابو الاسد ایک شخص تھا کافر، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کا یہ جو دوست ابو الاسد تھا یہ کہنے لگا، اے ابو بکر، کیا تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے؟ تم نے اپنی ہوشیاری اور ذکاوت کی وجہ سے ہمیشہ تجارت میں کامیابی حاصل کی ہے اور تم نے ایک بڑا نفع کمایا ہے، لیکن تم نے یہ گھاٹے اور نقصان کا سودا کیسے کر لیا کہ تم نے لات کو چھوڑ دیا، منات کو چھوڑ دیا، عزا کی عبادت سے محروم، ان کی شفاعت سے مایوس ہو گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بے وقوف، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں بھی فائدہ میں ہے اور آخرت میں تو فائدے میں ہے ہی، تو وہ نقصان میں نہیں ہے۔ نقصان اور خسارے میں تم ہو کہ تم نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے ساتھ سودا کیا ہے۔ تو یہ سودا، یہ تجارت جو ہے تمہاری، یہ خسارے کی تجارت ہے۔ میری جو تجارت ہے وہ نفع کی تجارت ہے۔ انشاءاللہ میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منصب دنیاوی اعتبار سے عطا کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر آخرت میں جو منصب ملے گا وہ بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمرانی دی، دین کی سرداری کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی حکمرانی بھی دی گئی۔ آپ خلیفہ اول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں، جن کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صدیقیت کا مقام عطا فرمایا۔ آپ صدیق جو آپ کا نام ہے، گویا کہ آپ اس کے مصداق ہیں، آپ اسم بمسمى ہے، صداقت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ بہرحال تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ بے وقوف، خسارے کا جو سودا کیا ہے وہ تم نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، میں نے تو نفع کا سودا کیا ہے۔ بہرحال اس صورت کو نازل فرما کر اس کافر کے خیال باطل کو رد کیا گیا ہے کہ تم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا الزام لگایا، اس کا رد کر دیا گیا کہ جو ایمان لے آیا، عمل صالح کو جس نے اختیار کر لیا، وہ مومن کامیاب ہے
وہ نقصان میں نہیں ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی کامیاب زندگی ہے۔ یہ سورت فی الحقیقت چھوٹی سی سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن سارے دین اور حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں سے صرف یہی سورت نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا دستور بڑا عجیب و غریب دستور تھا۔ ان کا کیا دستور تھا؟ سلف صالحین کا دستور یہ تھا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے تو جدا ہونے سے پہلے یہ سورت ایک دوسرے کو سنا کر پھر جدا ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی ابتدا قسمیہ کلام سے ہوئی ہے۔ حق تعالی شانہ نے عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر کے معنی ابھی میں نے بتایا، عربی میں عصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں، تو زمانے کی قسم، والعصر زمانے کو کہتے ہیں، قسم ہے زمانے کی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے۔ بھئی یہ جو زمانہ ہے سارے کام تو اسی زمانے میں انجام دیے جا رہے ہیں نا۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ زمانے ہی میں تو کر رہے ہیں، تو ایک مناسبت ہے قسم کے ساتھ۔ تو قسم ہے زمانے کی، لیکن اس کے ایک دوسرے معنی بھی مفسرین نے لکھے ہیں۔ مشہور قول یہی ہے کہ عصر قسم کھائی ہے اللہ نے زمانے کی، یہی مشہور تفسیر ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کے ایک معنی اور بھی لکھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گئی۔ اس لیے جو عصر کا وقت ہوتا ہے نا، وہ آدمی کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بازار میں دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گاہک دم بدم یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں اور وہ منہمک ہے گاہکوں کے ساتھ۔ اب ایسے انہماک کی صورت میں وہ گاہکوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جائے، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو گویا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے نماز عصر کو ضائع کر دیا ایسا ہے جیسا اس کا پورا گھر بار لٹ گیا۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عصر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی، جس میں رسالت عظمیٰ خلافت کبریٰ کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا، وہ مراد لیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے بتایا کہ مشہور قول جو ہے وہ پہلا ہی ہے کہ یہاں عصر زمانہ مراد ہے، قسم ہے زمانے کی۔ جواب قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس سے بڑھ کر ٹوٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ برف بیچنے والا جو دکاندار ہے وہ بڑا چوکس رہتا ہے تاکہ اس کا برف جلدی سے بک جائے۔ کیوں؟ دھلے گا تو نقصان ہے۔ بھئی اگر برف بیچنے والے اگر وہ مستعدی سے کام نہ کرے، ہوشیاری سے کام نہ لے، اور وہ یوں ہی بیٹھا رہے تو برف تو گھل جائے گا، تو نقصان ہوگا۔ تو یہ انسان کی جو زندگی ہے یہ بھی مانند برف کے پگھل رہی ہے، جو دن گزر گیا واپس نہیں آئے گا، جو دن چلا گیا وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ اپنے اس برف کو گھلنے نہ دے، اپنی عمر کے کسی بھی وقت اور لمحے کو ضائع نہ ہونے دے، وہ اپنی عمر کے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لے، وہ ہے عقل مند آدمی۔ عقل مند آدمی وہ نہیں اذان ہو رہی ہے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، نماز ہو رہی ہے، اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اپنے گپ شپ کے اندر مشغول ہے، ضائع کر دیا، خسارہ، نقصان کا باعث ہے۔
تو اس لیے یہ عمر کی جو روا روی ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہیں آخرت میں جانے کے بعد خسارہ اور نقصان برداشت کرنا پڑے، بلکہ اس عمر رفتہ کے اوقات کو کہیں اچھی جگہ لگا دو، کہیں ایسی جگہ لگا دو جہاں اللہ کے ہاں ذخیرہ ہوتا رہے۔ بھئی آدمی پیسہ کہاں لگاتا ہے؟ کہ بھئی ایسے کاروبار میں لگاؤ کہ جہاں نقصان کی کوئی شکل بظاہر نہ ہو۔ تو وہ کیا ہے؟ الگ الگ سوچ ہے کہ بھئی زمین میں لگا دو، یہ زمین نہ خراب ہونے والی، نہ سڑنے والی، نہ گلنے والی، نہ کوئی لے کے بھاگے گا، وہاں لگا دو۔ تو آدمی دنیا کے متعلق تو سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو ایسی جگہ ٹھکانے لگائے جہاں سے کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو جائے، یا چند سالوں کے بعد مجھے دگنے اور تیگنے مل جائیں۔ آخر یہ فکر آخرت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری ساری کوششیں، ساری محنتیں صرف دنیا کے حصول کے لیے ہیں، آخرت کے لیے کیوں نہیں آخر؟ جبکہ یہ بھی جانتا ہے یہ انسان کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک روز یہاں سے بوریا بستر باندھ کے چلا جانا، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک جانتا ہے، مگر اس کی تیاری سے غافل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں انہماک ایسا ہے کہ اس انہماک میں اسے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کتنے لوگ ہیں آج سہارنپور میں کہ انہیں نہ جمعے کی پرواہ، اور نمازوں کی تو ہے ہی نہیں، نہ جمعے کی پرواہ ہے، نہ عیدین کی پرواہ۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اپنے کام میں ایسے مست ہیں، جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ وہ دولت تمہیں جہنم میں لے جانے والی بن رہی ہے۔ اس لیے آدمی کو ایسا کام کرنا چاہیے جو اس کے لیے کل کام آئے۔ بھئی آدمی دنیا میں کام کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بھئی ایسا کام کرو کہ کل بچوں کے کام آئے، ایسا کاروبار سیٹ کر کے جاؤ کہ اگر ہم چلے بھی گئے تو بچے جو ہے پریشان نہ ہو۔ تو آپ کو بچوں کی تو پرواہ ہے، اپنی اور بچوں کی پرواہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ان کے کیا چیز کام آئے گی، اس کی پرواہ آپ کو نہیں ہے، صرف دنیا ہی کی۔ اپنے لیے پرواہ ہے تو دنیا کی، بچوں کے لیے پرواہ ہے تو دنیا کی، آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر اور دنیا کے لہو و لعب اور کھیل کود کو چھوڑ کر وہ اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اعمال صالحہ میں گزارے۔ لہذا اپنی عمر عزیز کو غنیمت جان کر کسب سعادت کے لیے تیار کرے، سرگرم رہے کہ مجھے نیک اعمال کرنے ہیں۔ ایک عمل کیا، دوسرے کی تیاری شروع کر دے۔ ظہر پڑھ کے گیا، فکر رہنی چاہیے کہ مجھے عصر کی پڑھنی ہے، میری عصر کی قضا نہ ہو جائے، جماعت میری چھوٹ نہ جائے، عصر پڑھ لی تو مغرب کی فکر رہنی چاہیے۔ تو اپنی عمر عزیز کو کہاں اعمال صالحہ پر لگاؤ، اسی کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے کہ سارا انسان خسارے میں ہے، لیکن استثناء کیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ لوگ نہیں ہیں خسارے میں۔ انسان کو خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے جو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اخروی خسارے سے بچ جائیں، آخرت کے نقصان سے بچ جائیں، کہ تمہیں 4 چیزوں کی مشق کرنی ہوگی، 4 چیزوں کا لحاظ کرنا ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں بالترتیب قرآن نے بیان فرمائی۔ الا الذین آمنوا، پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اس لیے کہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ نہ آدمی دنیا میں سکون سے ہے اور آخرت میں تو ہے ہی نہیں۔ دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 تواصی بالحق، اور نمبر 4 تواصی بالصبر۔
یہ 4 چیزیں ہو گئی. تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان. آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ ایک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ سب برحق ہیں. ہمارا اس پر ایمان ہے. آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آخری کتاب قرآن مقدس ہے. ہمارا ایمان ملائکہ پر بھی ہے, جبرائیل پر بھی ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ملائکہ پر ایمان, تقدیر پر ایمان, قرآن پر ایمان, تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان. یہ ضروری ہے. تو اگر ایمان ہی نہیں تو بیکار ہے, آگے بات نہیں. جو شخص مومن نہیں, ایمان لے کر نہیں آیا, وہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لے, اس کو آخرت میں کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے. دنیا میں کوئی بدلہ مل جائے تو مل جائے, آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا ایمان نہیں. اور جو ایمان لے آیا, جو عقیدہ توحید پر پختہ ہے, دوستو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت کہ جو عقیدہ توحید ہے اس کو ہمیں راسخ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنی بھی, اپنا بھی, اور اپنے بچوں اور بچیوں کو. یہ ہمارے بچے اور بچیاں جو آج مرتد ہو رہی ہیں, اسلام سے ناتا توڑ کر یہ غیروں کا مذہب اختیار کر رہی ہے, ان کے عقیدے کمزور ہیں. اس کے اسباب مختلف ہیں. بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط نہیں کیا. آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ ڈالیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, کھانے کے لیے کچھ نہیں ان کے پاس, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, فقر و فاقے میں زندگی گزر رہی ہے, لیکن جب ایمان کا نمبر آتا ہے وہ ایمان کا سودا کسی سے نہیں کرتے, وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے. دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنا ہی وہ مال و متاع کا لالچ کیوں نہ دے رہا ہو, لیکن صحابہ کرام کی وہ پاکیزہ جماعت ہے کہ وہ دنیا کے لالچ میں کبھی نہیں آئے. وہ صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے, غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے, کتنا لالچ دیا تھا ان کو منافقین نے کہ تمہیں تمہارے نبی نے چھوڑ دیا, مسلمانوں نے تمہیں چھوڑ دیا, آ جاؤ ہماری طرف, ہم تمہیں سب کچھ دیں گے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ہمارے ایمان پر داؤ لگائے ہوئے تھے کہ کسی طرح ہم ان کو اچک لیں اور یہ ایمان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں. لیکن وہ کیسے پکے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. انہوں نے مال کے ڈھیر, حکومتوں کو ٹھوکر مار دی, لیکن اپنے ایمان پر کوئی شک آ جائے, کوئی نقص آ جائے ایمان میں, انہوں نے ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا. گھر چھوڑ دیا, گھر چھوڑنا منظور ہے, جائیداد کو چھوڑنا منظور ہے, لیکن ایمان کو نہیں چھوڑنا. صحابہ کی مکی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ صحابہ کے مکی کی زندگی جو ہے سب گھر بار کاروبار چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینۃ المنورہ. نہ گھر ہے نہ در ہے اپنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا مکان کاروبار سب چھوڑ کر مکہ میں تنے تنہا کہاں گئے؟ مدینۃ المنورہ میں. رہنے کے لیے ان کے پاس اپنا ذاتی کوئی مکان نہیں تھا. جب شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو ان کو مکان دے دو. اس فقر و فاقہ کی حالت میں صحابہ نے ایمان کا سودا نہیں کیا, وہ ایمان پر جمے رہے اور قائم رہے. آج ہمارے سامنے ذرا سا کوئی لالچ دے دے تو ہم ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھوکر مار دو ایسی دولت پر اور ایسے مناصب پر جس سے آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے. ایک جگہ میں سفر میں تھا, ایک صاحب 1 کروڑ روپے دے رہے تھے مجھے مدرسے کے لیے, کیا 1 کروڑ روپے مدرسے کے لیے لے کر جائیے. میں نے کہا یہ پیسے ہے کس چیز کے بھائی, یہ تو بتاؤ. تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ سٹے کے پیسے تھے. میں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے,
ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کروڑ 10 کروڑ جو بھی ہے لے جاؤ۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سٹے کے پیسے ہیں تو اس کا لینا جائز نہیں۔ کل کے لے جاؤ مولانا بڑی رقم ہے، من کے نہ، یہ سٹے کے پیسے لے جا کر بچوں کو کھلائیں گے، کیا نور پیدا ہوگا؟ کہ اتنی رقم دینے والا کوئی ملے گا نہیں، من کے انکار کرنے والا بھی نہیں ملنے کا کوئی تمہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہرحال دل میں ڈالتا ہے، وہی پختہ رکھتا ہے، ورنہ کروڑ روپے دیکھ کر آدمی کے منہ میں پانی آ جائے گا، بھائی لے لو جیسا بھی ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو آخرت میں نبٹ لے گا نہیں۔ تو اسی لیے دوستو ہمارے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر ایسا اعتماد کامل ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کیا خداوند قدوس اگر کوئی تعاون اور مدد نہ کرے تو مساجد کا مدارس کا نظام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ جب تک اس دین کو باقی رکھیں گے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ بھئی آپ اور میں دین کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، ہم نہیں ہوں گے اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ دین کا کام یاد رکھنا، دین کا کام کسی کی ذات پر منحصر نہیں ہے، کتنے آئے اور کتنے آئیں گے اور چلے جائیں گے، دین باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، کیا کہتے ہیں، تلوار سوت لیتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، گردن قلم کر دوں گا۔ لیکن اللہ نے وہ جرأت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کھڑے ہوئے ایک بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، کیا تم حضور کے بعد اس دین سے پھر جاؤ گے؟ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ چنانچہ جب وہ خطبہ دیا بلیغ، تب صحابہ کو سہار ملا۔ تو دوستو شخصیات آتی جاتی رہیں گی، دین باقی رہے گا، اس لیے کام ہمیشہ شرعی اصولوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے، شخصیات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہے، اصول باقی رہتے ہیں۔ تو اس لیے کام ہمیشہ دین کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بہرحال تو 4 چیزیں، نمبر 1 اس میں سے کیا ہے؟ ایمان، تو ایمان پر قائم رہو۔ اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نسل نو کو یہ بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچے رسول ہیں، ہمیں یہ ان کی گھٹی میں پلانا ہے، عقائد ان کے مضبوط کرنے ہیں۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا دوستو تو کوئی بھی اچک آئے گا اور اچک کر لے جائے گا۔ یہ محبت میں ان کی تو اسکیم اور پلان یہی ہے، ان کی اسکیم اور پلان یہ ہے کہ ان کو جو ہے اسلام سے پھیر کر سب کو جو ہے غیر مسلم بنا دیا جائے، کافر بنا دیا جائے، لیکن ہمیں اپنے اسلام پر پختہ رہنا ہے، کیسے بھی حالات آئے، چاہے تمہیں چکی میں کیوں نہ پیس دیا جائے، لیکن ہم اپنے اسلام کو چھوڑنے والے نہ ہو، اسلام پر جمے رہیں۔ تو پہلا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، الا الذین آمنوا، ایمان سب سے پہلی چیز ہے۔ اور دوسری بات، ایمان اور یقین کا اثر محض ان کے قلب و دماغ تک محدود نہ رہے، بلکہ جوارے سے ظاہر ہو، اعضاء سے ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی ایک آدمی ایمان تو لے آیا، اعتقاد اس کا ٹھیک ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، ملائکہ پر اس کا ایمان ہے، تمام کتب پر، تمام رسولوں پر اس کا ایمان ہے، تو یہ عقیدہ، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ عقیدہ کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار عمل سے، جس کو آگے بیان کیا گیا ہے
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ اعمال صالحہ. ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے. اوامر پر عمل ہو، نواہی سے اجتناب ہو، تو ہر وہ کام جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اس پر عمل ہو، اور اس سے مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. یہی وعملوا الصالحات میں بیان کیا. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز تواصی بالحق. غور سے سننا، یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے تواصی بالحق، یہ کیا ہے؟ تواصی بالحق اس کے معنی ہے اپنی انفرادی اصلاح اور فلاح پر قناعت نہ کرے. یعنی آدمی خود تو نیک کام کر رہا، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، یہ اپنا ذاتی عمل ہوا. لیکن اس ذاتی عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے رہو. یعنی خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل پر ابھارتے رہو، کوشش کرتے رہو. ہر آدمی اپنی طاقت کے بقدر دوسرے کو اعمال صالحہ پر لانے کی کوشش کرتا رہے. یہ ہے تواصی بالحق. یعنی آدمی خود تو سیدھے راستے پر آ گیا، اگر اسے دوسرے کی فکر نہیں ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ قوم بھاڑ میں جائے، ہمارا کام چلتا رہنا چاہیے، ہماری نمازیں پوری ہو رہی، نہیں. ہر آدمی پر تبلیغ فرض ہے. ہر آدمی پر، جس کو جتنی معلومات ہے اور جتنی اس کو طاقت ہے، ہر آدمی پر طاقت کے بقدر تبلیغ فرض ہے. یعنی دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا. تو انفرادی طور پر آدمی اصلاح اور فلاح پر قناعت نہ کرے، اسے کافی نہ سمجھے کہ وہ خود سیدھے راستے پر آ گیا، بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے اور اپنے کو اس بات کا ذمہ دار سمجھے کہ اسے دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرنا ہے، انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے. گویا کہ ایک مسلمان کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچ کی دعوت دیتے رہو کہ ہمارا دین حق ہے. اس حق کی دعوت آپس میں دیتے رہو، یہ ضروری ہے. اسے کہتے ہیں تواصی بالحق. 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھی چیز ہے تواصی بالصبر. یہ تواصی بالصبر کی جو صفت ہے، یعنی حق کی راہ چلنے میں چاہے جتنی مشکلات آئیں انہیں خود بھی برداشت کرے اور دوسروں کو بھی تاکید اور نصیحت کرتا رہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی اب کہا کہ دین پر جمے رہنا ہے، کیسے ہی حالات آئیں. ارے وہ حالات تو ہمارے اوپر آئے بھی نہیں. انبیاء کو تو آرے سے چیر دیا گیا. انبیاء کو کہیں سے چیرا گیا؟ آرے سے چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے بیچ سے کر دیے گئے. یہ نبیوں کے ساتھ ہوا. ہمارے اوپر تو وہ حالات نہیں. تو اس لیے حالات کیسے بھی آئے، کیسی بھی مشکلات آپ کے سامنے پڑے، لیکن تمہیں سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. دین حق کی راہ میں اگرچہ کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تمہیں کسی حال میں بھی اس دین کو چھوڑنا نہیں ہے، اس دین پر قائم رہنا ہے. کوئی دوستی چھوڑ رہا ہے چھوڑ دے، آپ کے اغیاروں سے بڑے تعلق ہے، چھوڑ رہا ہے چھوڑ دے، لیکن ہمیں دین کو نہیں چھوڑنا. دوستی چھٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، دین حق نہ چھوٹے. سچا دین لے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، وہ دین ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے. تو لہذا اپنی نسلوں کو، ان کے عقائد کو مضبوط کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب ہے، بیٹے جمع ہیں.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹے فلاں پہ اتنے پیسے، فلاں پہ اتنا مال گیا ہوا ہے، پیسے وصول کر لینا اگر میری دم نکل گیا، فلاں کو اتنے دینے بھی ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کے آبا اور اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ جس دین کی پیروی کرتے تھے ہم بھی اسی کی کریں۔ اور یاد رکھو یہ وصیت کرنا ہر باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد دین سے ہٹ مت جانا، ہم نے جو دین تمہیں سکھایا ہے اس پر قائم رہنا، ہٹ مت جانا۔ مگر کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک کو دنیا کی پڑی ہے، وہ دنیا میں ایسا مگن ہے کہ میری اولاد کا انتظام میرے سامنے ہو جائے، یہ پیروں پہ کھڑے ہو جائے، ان کا کاروبار مستحکم ہو جائے، مکان ان کا بڑھیا سا بن جائے، کوٹھی بن جائے، شادیاں بڑی جگہ اچھی جگہ ہو جائے، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ نے صرف اور صرف دنیا ہی کو مدار سمجھ لیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اپنی اولاد میں آپ نے آخرت کی کوئی فکر پیدا نہ کی۔ آپ نے انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا کہ ان کا مستقبل بن گیا، ان کا مستقبل روشن ہوگا، یہ پریشان نہیں ہوں گے۔ دینی اعتبار سے آپ نے ان کے مستقبل کو آپ نے کتنا روشن کیا ہے۔ ایک بڑے میاں تھے گاؤں کے، حضرت ثانی عبداللہ نے لکھا، ایک بڑے میاں تھے، ان کا بچہ علی گڑھ میں پڑھتا تھا، تو کسی نے پوچھا بڑے میاں سے کہ آپ کا بچہ سنا علی گڑھ میں پڑھ رہا، کیا تعلیم حاصل کر رہا؟ کہنے لگا اس سے اندازہ لگا لو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ یہ گاؤں والے کی بات بڑی گہری ہے، یہ بڑی گہری بات کہی اس نے، یعنی اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر دین کی تعلیم ہوتی کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرتے، یہ اس تعلیم کا نتیجہ اور اس کا اثر۔ تو اس کا جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا، اسی سے اندازہ لگا لو کیا پڑھ رہا وہ۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھاؤ، اسکول میں نہ پڑھاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بے دین مت بناؤ، پڑھاؤ لیکن بے دین مت بناؤ ان کو، انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، اللہ اور رسول کے متعلق کوئی معلومات نہ ہو، انہیں دین کے متعلق کچھ خبر ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ارتداد پھیل رہا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں جو جا رہے ہیں ان کو دین کی معلومات ہی نہیں، نہ ہم نے ان کو دین کی معلومات دینے کی کوشش کی۔ باپ اپنے کاروبار میں مگن ہے، سوچ رہا کروڑوں کا کاروبار ہے کہ صاحب میں تو صبح کو گھر سے نکلتا ہوں اور شام میں آتا ہوں، کھانا کھایا اور سو جاتا ہوں، نہ بچوں کی پرواہ، دن بھر کیا رہے، کیا پڑھا، کہاں گئے، کیا کیا۔ بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، بچوں کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں ہماری لائف بڑی بزی ہے صاحب، بڑی بزی ہے۔ ارے ایسی کیا بزی ہو گئی، کیا مصیبت ہے جو آدمی بچوں سے بات نہ کر سکے، بیوی سے بات نہ کر سکے، صبح کو نکل گیا اور شام کو آ رہا ہے جانور کی طرح، کھایا اور سو گیا، نہ بچوں کی خیریت، نہ بچوں سے بات چیت، نہ بچوں سے کلام، آدمی بیٹھے پوچھے حالات ایک دوسرے کا لے، کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے کوئی؟ اور اس کو بڑے فخر سے کہہ رہا کہ بھائی ہم تو صبح کو نکل جاتے ہیں شام کو آتے ہیں۔ ارے بھائی بچے کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ ان کی بھی کوئی خیریت لی؟ کوئی بچی بھاگ گئی، کوئی بچہ بھاگ گیا، کسی کو لے کر بھاگ گیا، فرار ہو گیا، اب مولویوں میں پھر رہا کہ جی کوئی تعویذ دے دو، ہمارا بچہ تو بڑا اچھا تھا، بڑا نیک بچہ تھا۔ ابے نیک کہاں تھا؟ تو نے کبھی خبر لی اس کی؟ کبھی پوچھا بھی نہیں۔ صبح کو آیا جانور کی طرح، صبح کو نکل گیا اور شام کو آیا کھا کر سو گیا جانور کی طرح۔ تم نے بچوں کے حالات پوچھے؟ اب کرا کہ جی بچے بڑے ہمارے تو بڑے نیک تھے، بڑے سیدھے تھے، کبھی ایسا نہیں کرا، اب یہ کیسے کر لیا؟ ابے کیسے کر لیا؟ کبھی تم نے ان کی خیریت پوچھی؟ کیا پڑھ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کھیل رہے ہو، تم رات کو 2 بجے تک موبائل پر کیا کام کرتے ہو؟ یہ کبھی نہ پوچھا۔ تو اس لیے دوستو اس کی خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔
اس موبائل نے سارے معاشرے کا ناس مار کر رکھ دیا، بیڑا غرق کر دیا ہے پورے معاشرے کا۔ ہر گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے، ادھر کو بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ادھر کو بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پہ لگ رہے ہیں۔ ارے بھائی بیٹھ کے بات کرو، پیار محبت کی بات کرو، کچھ آپس میں مذاکرہ ہو، کچھ نہیں، ہر ایک موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ زندگی ہے کوئی؟ ضرورت کے لیے استعمال کی، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت استعمال کیا، رکھ دو اس کو۔ رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک اسی پہ لگا ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں آخر کار؟ آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کبھی رات میں آنا ہوتا ہے، کبھی کئی سفر میں گئے یا نوجوان بیٹھے ہوئے موبائل پر گیم کھیل رہے رات کو 2:30 اور 3 بجے، اور پھر کہتے ہیں صاحب پریشان حال ہے، نیند نہیں آتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، جھڑوانے کے لیے آتے ہیں کہ جی سر میں درد رہتا ہے۔ ابھی سر میں درد تو رہے گا، جب رات کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھے گا تو سر میں درد نہیں رہے گا تو اور کیا ہوگا؟ جب نیند پوری نہیں ہوگی، انسان کا اپنے جسم کا بھی تو اپنے اوپر حق ہے بھائی، اس سے اتنا کام لو جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا وہ برداشت کر سکے، اور وہ بھی جو اللہ کے بتائے ہوئے کام ہے اس میں، اس کے لیے اس وقت کو نہ ایک فضولیات لہو و لعب چیٹنگ چل رہی ہے۔ لڑکی بن گیا، لڑکی بن کے میسج بھیج رہا دوسرے کو، لڑکی بن گیا، لڑکی بن کے میسج بھیج رہا، اب دم دم میسج آ رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں چل رہی ہیں، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہاں بھائی کوئی لڑکی اچھی مل گئی، کب ملو گے، کہاں ملو گے، چل رہی خوب، رات کو 2-2 بج گئے، بے وقوف بنا رکھا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، قیمتی عمر کا قیمتی حصہ آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اور ماں باپ، بچہ رو رہا، اللہ موبائل دے دیا، لے بیٹا گیم کھیل لے۔ اور جو گیم بچہ دیکھتا ہے نا، آپ دیکھیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، بڑے عجیب عجیب گیم، ان کو دیکھنے کے بعد بچی کی ذہنیت ویسے بنتی ہے۔ آپ اخبار پڑھیں روزانہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس نے ایک چاقو مار دیا، کیونکہ وہ گیم دیکھ رہا ہے، ان میں یہی سکھایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے کیا کرنا ہے۔ تو ہم بچوں کو موبائل دے رہے ہیں، یا آپ موبائل دے کر بچے کے مستقبل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ کوئی خیرخواہی کا معاملہ نہیں کر رہے، یہ بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ بچائیے، آپ موبائل ہرگز بچوں کو نہ دیجیے۔ کیا مطلب ہے بچے کا؟ ایک بچہ پڑھنے والا ہے، طالب علم، اس کو اپنے علم سے مطلب ہونا چاہیے، اس کو موبائل سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مگر بچہ جہاں رویا، لو بھائی بیٹا لے گیم دیکھ لے، گیم دکھا رہے اسے، اب وہ گیم دیکھتے دیکھتے پھر آتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ہمارا بچہ تو یہ بڑا فرمانبردار تھا، یہ تو بڑا باغی ہوتا جا رہا، یہ تو ہاتھ اٹھانے لگا۔ ابے ہاتھ تو خود اٹھائے گا، موبائل تم نے کیوں دیا، اس کی تربیت کیوں نہ کی؟ موبائل دے کر تم نے بگاڑ دیا، جو دیکھے گا وہ باپ پہ استعمال کرے گا، وہ بغاوت کرے گا، اس لیے کہ وہ اس طرح کے گیم دیکھ رہا ہے، مار کے کاٹ دھاڑ کے، ہے نا، آج کل پتہ نہیں کیا کیا ان گیموں میں ہے۔ تو اس لیے دوستو اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو مستقبل کو بچاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری نسل جو آنے والی نسلیں ہیں وہ دین پر قائم رہیں، اعمال صالحہ پر قائم رہیں، تو یاد رکھو ان کو ہر اس چیز سے بچاؤ جو لہو و لعب کھیل کود کی چیزیں ہیں، جو ان کے اوقات کو ضائع کرنے والی چیزیں سے بچاؤ۔ بچہ رو رہا، رونے دو بھائی، اور بھی تو چیزیں ہیں اس کو بہلانے کے لیے، اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، یہی کہا آپ نے اس کا ہاتھ۔ اور پھر ڈاکٹری اعتبار سے مستقل اس کی اسکرین کو دیکھنا یہ بڑا مضر ہے، بڑا نقصان دہ ہے۔ کتنے ڈاکٹروں کی تحقیقات آ چکی ہیں، اگر کیا کریں، کہتے رہیں، بتاتے رہو، لیکن ہماری زندگی کا پہیہ وہی الٹا گھوم رہا۔ تو بہرحال یہ 4 چیزیں یہاں بیان کی گئی کہ تحمل اور صبر خود بھی کرتے رہو اور دوسروں کو بھی حق پر جمے رہنے کی، اور اس میں جو مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنے کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو گویا کہ اس صورت مبارکہ میں 4 چیزیں بیان کی گئیں، 4 چیزوں کی تعلیم: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ 4 خوبیاں جن کا ذکر، یہ 4 خوبیاں ہیں جس کے اندر یہ ہوں گی، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔
اس صورت سے جو ہدایت ہمیں ملی ہے بطور خلاصہ سن لیجئے. یہ جو صورت ہے اس سے ہمیں کیا ہدایت ملی, کیا رہنمائی ملی؟ اس سے ہمیں ہدایت یہ ملی ہے کہ انسان صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کا تابع کر لے. یہ جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ بھی ہے کہ دوسروں کو دین کی دعوت و تبلیغ کرتا رہے. انسان کی نجات کے لیے, محض نجات کے لیے کافی نہیں کہ وہ خود اپنا عمل تو کرتا رہے اور دوسروں کو حق کی تلقین, اس حق پر جمع رہنے کی تلقین نہ کرتا رہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جس طرح خود عمل کر رہے ہیں دوسروں کو بھی اپنی طاقت کے بقدر دوسروں کو حق کی تلقین اور اس پر جمع رہنے کی تاکید کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یہ سورہ عصر ہماری الحمدللہ پوری ہو گئی. اب آئندہ انشاءاللہ اگلی سورت. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. ربنا